اگلا سوال ہے علی بھائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھے جانے سے پہلے عام مسلمان کن بک سے استفادہ کیا کرتے تھے؟ اگر آلریڈی کتابیں تھیں تو پھر ان دو کتابوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر بخاری مسلم سے تو بزرگوں سے پوچھ کے چلا کرتے تھے. اس سے پہلے وہ واقعی بزرگ اس قابل تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کھان پین لگ جائے گا نا سر. تسی بھی پھر 3 بر اعظمت حکومت کیتی ہے نا. اج تسی کہتے ہو جی جناب امریکہ یہ بدماشی کر رہا ہے. سر تسی تے اس تو وڈی کیتی ہے. امریکہ تو 100 سال بھی نہیں ہوئے بدماشی کرتے. ہاں امریکہ اگر سپر پاور صحیح معنوں میں بنا ہے تو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ہی بنا ہے. جی اگر آپ وہ 1945 سے بھی لے لیں جب اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم پھینکے تھے تو سر ابھی 245 سال تو نہیں ہوئے امریکہ کو. اور آپ نے 700-800 سال تک سر اکیلے پاور انجوائے کیے پوری دنیا میں. کسی نے نہیں چھڑیا. ٹھیک ہے، نہ کوئی نماز چھڑی ہے نہ کوئی پرا چھڑیا. وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، پرا بھی نہیں کوئی چھڑیا، سارے مروا کے قبضہ کر لیا. باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا. لیکن پھر باہر ایک ادھا سی کہانی کرانا سی، ٹوپیاں بنا بنا کے نا گزر بسر کرتے تھے. وہ کڈی سادگی ہے سر. اور یہ اسی طریقے سے ہمارے ایک جیل میں پیر صاحب ہوا کرتے تھے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں. انہوں نے BMW گاڑی رکھی ہوئی تھی سر، اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلتے تھے نا ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی، اوپر کرتا سفید اور نیچے تہمت. لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہے، دیکھو دھوتی پائی ہے. وہ BMW دھوتی پیچھے چھپ جاتی سی. کڈی خطرناک شے ہے کہ دھوتی پیچھے پوری BMW 1 کروڑ دی گڈی چھپ گئی. وہ گاڑی کی سادگی کی بول ہی گئے کہ یار یہ گاڑی میں، کہتے کڈے سادہ نے، دیکھو کنے سادہ نے. ٹھیک ہے، تو سارے دھوتی سی پالا نے ساڈے تو بھی کوئی گڈی آ جائے اگر دھوتیاں نال ہی گڈیاں آندیاں نے تے ہاں گدھے پہ بیٹھ کے آتا. تو وہ بس یہ یعنی کہانی ہے. اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جو بک سے صحیح ہاں تو وہ کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو لوگ صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا عملی تواتر اجماع اور سنت سے. اس زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. پہلی رویا اس پہ کتاب جو اسٹیبلش ہے نا وہ الموطا امام مالک ہے. جو آپ سمجھ لیں امام مالک جو ہیں وہ صحابی تو نہیں ہے، نہ تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں. تابعین کی صحبت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد المصنف ابن ابی شیبہ، المصنف عبدالرزاق، اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں لیکن اوورال ایک کتابیں لکھی گئیں. اور چونکہ زیادہ زمانہ گزرا نہیں تھا، جس طرح آج دیکھیں ہمارے ٹی وی اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی محمد علی جناح نے، لیکن ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگایا. تو ان کا ابھی تک فتنہ دبا ہوا ہے، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن یہ زمانہ تھوڑا اور آگے جائے گا جب 2 رائے پیدا ہونی شروع ہوں گی نا، پھر ضرورت پڑ جائے گی کہ اتھینٹک لوگ کتابیں لکھ کے ان چیزوں کو محفوظ کریں. جس طرح کئی لوگوں نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اس طریقے سے باقی ایشوز پہ لکھ کے اس کو تاریخ کو محفوظ کیا ہے. اس طرح امام بخاری امام مسلم نے محسوس کیا کہ بھئی اب عملی تواتر زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ اتنی سلطنت پھیل رہی ہے اور لوگ ہر جگہ اپنی اپنی بدعات کو بھی سنت کا نام دیں گے. لہٰذا ہم جو صحابہ کا جو نالج جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا اس کو ریٹن فارم میں لے آئے. اور انہوں نے کتابیں لکھی اور امت کو ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو دی ہے. تر آج چاہے کوئی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، اب وہ بخاری مسلم کوئی اتھینٹک مانتا ہے. عمل کرے نہ کرے لدہ بات ہے، لیکن وہ کہتا ہے قرآن کے بعد یہ کتابیں ہیں. صحیح. تو ان سے پہلے بھی کتابیں تھیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا عملی تواتر. جس طرح اب بھی کئی چیزیں ہم کتابوں سے نہیں سیکھتے. یعنی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کے لیے ہمیں یعنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عملی تواتر سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اجماع ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے مردے کا جنازہ پڑھ کے کفن میں اسے قبلہ رخ قبر کھود کے ہی دفنائیں گے، کیونکہ عملی تواتر اجماع سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان وضو اسی طریقے سے کریں گے. 4 اعضاء کو دھونے والا مسئلہ، اس میں پاؤں کے مسے کا اختلاف ہے، وہ دونوں طرف. اہل سنت کے ہاں بھی اکرمہ جو تھے نا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، اب وہ پاؤں پہ کبھی دھوتے تھے کبھی مسا بھی کر لیتے تھے. یعنی یہ کوئی اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہے کہ اس کو جھگڑا بنایا جائے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے موجود ہے. تو وضو اسی طریقے سے چلے گا. فجر کے 2 فرض ہی پڑھیں گے لوگ، زور کے 4 ہی پڑھیں گے، اور 17 رکھتے ہی دن رات میں پڑھیں گے. اور جو حنفی ہیں وہ عشاء کی کلی 17 رکھتے پڑھتے ہی رہیں گے، جو مرضی کرتے رہیں آپ. تو ابھی تو آپ ان کو کتابیں دکھاتے ہیں. کتابوں کا فائدہ ہوا ہے کہ
کم از کم جو نئی نئی بدعت بننی تھی نا وہ رک گئی. اوکے جی. یعنی 1200 سال پہلے اگر میں آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دوں, اس زمانے میں جو دین تھا وہ زیادہ پیور تھا یا آج پیور ہے, تو اس چھلانگ کو کرنے کے لیے آپ کو کتابوں میں جانا پڑے گا, بابوں میں نہیں سر, نہ بابوں میں نہیں, کتابوں میں. کیونکہ بابے تو ہر علاقے کے اپنے ہیں. پنجاب میں رائیونڈ کے میں جو بزرگ ہیں ان کا میں چونکہ احترام کرتا ہوں, میں بابے لفظ نہیں استعمال کرتا, وہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے, اور یہاں کے جو دیوبندی ہیں فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں. جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں نے جاری کیا, وہاں کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں جاری کیا. اور بریلوی جب نماز جنازہ کی بات کراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے, وہ ان کے بزرگوں نے جاری کیا ہے, اپنے اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کتابوں میں دین ہے. ٹھیک ہو گیا.